اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب خشوع اور تواضع کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ پر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور جس شخص کے دل میں ذرہ پر ایمان ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جمال والا ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کے مقابلے میں اکڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی بیمار پرسی کرتے، دراز گوش پر سوار ہوتے اور غلام کی دعوت قبول فرماتے، اور کریزہ اور نذیر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگام والے دراز گوش پر سوار تھے، جو لگام کھجور کی چھال سے بنائی گئی تھی اور اس کی جھول بھی کھجور کی چھال سے تھی۔ خشوع و خضوع کی تعریف۔ خشوع حق کے سامنے جھکنے کو کہتے ہیں، اور تواضع اپنے آپ کو حق کے سپرد کرنے اور اس کے حکم پر اعتراض نہ کرنے کا نام ہے۔ خشوع کے بارے صوفیہ کے اقوال۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم اپنے دین سے جو پہلی چیز گم پاؤ گے وہ خشوع ہے۔ بعض حضرات سے خشوع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے سامنے دل کا پورے ارادے کے ساتھ کھڑا ہونا خشوع ہے، اور فرمایا، بندے کے خشوع کی علامات میں سے یہ بات ہے کہ جب اس کو غصہ دلایا جائے یا اس کی مخالفت کی جائے یا اس کا رد کیا جائے تو قبولیت کے ساتھ استقبال کرے۔ بعض صوفیہ نے فرمایا، دل کا خشوع یہ ہے کہ آنکھوں کو دیکھنے سے مقید کر دے۔ حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خشوع کرنے والا وہ شخص ہے جس کی خواہش کی آگ بجھ جائے، اس کے سینے کا دھواں ٹھہر جائے اور اس کے دل میں تعظیم کا نور چمک اٹھے، بس اس کی خواہش مر چکی ہے اور دل زندہ ہو چکا ہے اور اعضاء جھک گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خشوع یہ ہے کہ دائمی خوف دل کو لازم ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خشوع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، غیبوں کو جاننے والے کے سامنے دلوں کا جھک جانا خشوع ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تواضع کرنے والے اور خشوع کرنے والے ہیں۔ یہی فرماتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جب چلتے ہیں تو اپنے جوتوں کے تسمے بھی درست نہیں کر سکتے۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ خشوع کا مقام دل ہے۔ کسی صوفی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بظاہر غمگین اور پریشان ہے اور اس کے دونوں کندھے سکڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، اے فلاں، خشوع تو یہاں ہوتا ہے۔ سینے کی طرف اشارہ کیا، کاندھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس جگہ نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ یہ کہا گیا کہ نماز میں خشوع کی شرط یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں والوں کو نہ پہچان سکے۔ حضرت استاذ امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خشوع اللہ کے سامنے اپنے دل کو ادب کے ساتھ جھکانا ہے۔ کہا گیا ہے کہ خشوع یہ ہے کہ اللہ کی اطلاع سے
دل مرجھا جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خشوع حقیقت کے غلبے کے وقت دل کا پگھلنا اور پیچھے ہٹنا ہے۔ کسی نے کہا خشوع ہیبت خداوندی کے مقدمات کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ خشوع رونگٹوں کا کھڑا ہونا ہے جو دل پر وارد ہوتے ہیں جب اچانک حقیقت منکشف ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بات ناپسند کی جاتی تھی کہ کسی شخص پر خشوع کے اثرات اس خشوع سے زیادہ دکھائی دیں جو اس کے دل میں ہے، یعنی اصل خشوع دل کا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جاتے کہ وہ میری قدر اس طرح گھٹا دیں جس طرح میں نے خود اپنی گھٹا رکھی ہے، تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکیں گے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنی قدر نہیں گھٹاتا دوسروں کے نزدیک اس کی قدر بلند نہیں ہوتی۔ قدر گھٹانے سے مراد تواضع ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مٹی پر ہی سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا تو دوسرے پہاڑوں نے اپنا سر اونچا رکھا جبکہ جودی پہاڑ نے سر جھکا دیا، تو اللہ نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ٹھکانہ بنا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز چلتے تھے اور فرماتے، اس طرح کام جلد سر انجام پاتے ہیں اور یہ بات تکبر سے بھی دور رکھتی ہے۔ خود جا کر چراغ درست فرمایا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات کے وقت کچھ لکھ رہے تھے اور آپ کے پاس مہمان تھے۔ قریب تھا کہ چراغ بجھ جاتا۔ مہمان نے کہا، میں اٹھ کر چراغ کو درست کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مہمان سے خدمت لینا شرافت نہیں۔ اس نے کہا، خادم کو بیدار کریں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ابھی سویا ہے۔ چنانچہ آپ تیل کی سراہی کی طرف اٹھے اور چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ بذات خود اٹھے؟ آپ نے فرمایا، میں اٹھا تو بھی عمر تھا اور واپس آیا ہوں تو بھی عمر ہوں۔ اوصاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے آگے چارہ ڈالتے، گھر میں جھاڑو دیتے، جوتا سیتے، کپڑے کو پیوند لگاتے، بکری کا دودھ دوہتے، خادم کے ساتھ کھانا کھاتے، اور جب وہ تھک جاتا تو اس کے ساتھ مل کر چکی پیستے، اور بازار سے گھر کے لیے سودا لانے سے آپ کو حیا منع نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار اور فقیر سب سے مصافحہ کرتے، سلام کرنے میں ابتدا کرتے، کسی دعوت میں بلائے جاتے تو اسے حقیر نہ جانتے، اگرچہ وہ ادنا قسم کی کھجوروں کی دعوت ہوتی۔ آپ نرم خو اور نرم اخلاق والے تھے، کریم الطبع تھے، اچھا میل جول رکھنے والے تھے، خندہ پیشانی اور تبسم سے پیش آتے، ہنسی نہ فرماتے، غمگین ہوتے لیکن ترشروئی نہ ہوتی، تواضع فرماتے لیکن اس میں ذلت کا پہلو نہ ہوتا، سخاوت فرماتے لیکن اس سے اسراف نہ ہوتا، نرم دل تھے، ہر مسلمان پر رحم فرمانے والے۔ آپ نے کبھی سیر ہو کر نہیں کھایا جس سے ڈکار آئے، اور آپ نے لالچ کے طور پر کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے لیے قرآن پڑھنے والے خشوع اور تواضع کرنے والے ہوتے ہیں، اور حکام کے لیے قرآن پڑھنے والے خود پسندی اور تکبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کے لیے کوئی قیمت خیال کرتا ہے اس کے لیے تواضع میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، تواضع یہ ہے کہ حق کے سامنے جھک جائے، اس کی اطاعت کرے
اور حق بات کہنے والے کی بات کو قبول کرے۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے پہاڑوں کی طرف وحی بھیجی کہ میں تم میں سے کسی ایک پر اپنے نبی علیہ السلام سے بات کرنے والا ہوں۔ بس اس پر پہاڑ اکڑ گئے اور طور سینا نے تواضع کی۔ بس اللہ نے اس کی تواضع کی وجہ سے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے تواضع کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مخلوق کے لیے اپنے پہلو کو جھکا لینا اور ان کے لیے نرمی اختیار کرنا تواضع ہے۔ حضرت وہب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے دل سے بڑھ کر کسی کے دل کو تواضع کرنے والا نہیں پایا، اسی لیے میں نے ان کو چن لیا اور ان سے کلام کیا۔ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مالداروں سے تکبر کرنا اور فقیروں سے انکساری کرنا تواضع ہے۔ حضرت ابو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ آدمی کب متواضع ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب وہ اپنے نفس کے لیے کوئی مقام اور حال نہ دیکھے اور نہ یہ بات دیکھے کہ مخلوق میں کوئی اس سے زیادہ برا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تواضع ایک نعمت ہے، اس پر حسد نہیں کیا جاتا، اور تکبر ایک مصیبت ہے، اس پر کوئی رحم نہیں کھاتا، اور عزت تواضع میں ہے۔ جو شخص اسے تکبر میں تلاش کرتا ہے وہ اسے نہیں پا سکتا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، شرف تواضع میں، عزت تقوی میں، اور حریت قناعت میں پائی جاتی ہے۔ حضرت ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 زاہد عالم، نمبر 2 فقیہ صوفی، نمبر 3 مالدار جو تواضع کرے، نمبر 4 شکر کرنے والا فقیر، اور نمبر 5 سنی سید زادہ۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تواضع ہر شخص میں اچھی ہے لیکن مالداروں میں زیادہ اچھی ہے، اور تکبر ہر شخص میں برا ہے لیکن فقراء میں بہت برا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تواضع قبولیت حق کا نام ہے، جس سے بھی سنے۔ علماء اور اہل بیت کے ساتھ ادب کا حکم۔ کہا گیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رکاب پکڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے فرمایا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، رک جائیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہمیں علماء کے ساتھ اسی طرح کے برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور فرمایا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ اسی قسم کے سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ مشکیزہ بھر کے اٹھا لیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ کے کاندھے پر پانی کا مشکیزہ تھا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے فرمایا، جب میرے پاس لوگ اطاعت کرتے ہوئے آنے لگے تو میرے دل میں تکبر پیدا ہونے لگا، تو میں نے چاہا کہ اسے توڑ دوں۔ بس پانی کا مشکیزہ لے کر انصار کی ایک عورت کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے برتن میں ڈال دیا۔ حضرت ابو نصر سراج دوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ امیر مدینہ تھے اس طرح دیکھا گیا کہ آپ کی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اپنے حاکم کو راستہ دو۔ حضرت عبداللہ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی امتیاز کے بغیر خدمت کرنا تواضع ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے نفس کے لیے کوئی قیمت خیال کرتا ہے
اسے خدمت کا ذائقہ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مال کے ذریعے تم پر تکبر کرے، اس کے خلاف تکبر کرنا تواضع ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میری ذلت نے یہودیوں کی ذلت کو بھی معطل کر دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا ہے؟ اس نے کہا، اے میرے آقا، میں باغ کے نیچے نکتا ہوں۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو میرا گواہ ہے، بشرطے کہ تو اپنے نفس کے لیے کوئی مقام مقرر نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اپنے بھائی کے جوتے سے پینا بھی تواضع میں سے ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، دنیا داروں کو سلام نہ کر کے اپنے لیے سلامتی طلب کرو۔ طواف کرتے وقت عاجزی۔ حضرت شعیب بن حرب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں طواف کر رہا تھا کہ اچانک کسی شخص نے مجھے کوہنی ماری۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو صالح، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ حج کے موقع پر ہم دونوں سے برا انسان آیا ہوگا تو تمہارا یہ خیال بہت برا ہے۔ متکبر شخص کی حکایت۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے طواف کے دوران ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے نوکر اس کے آگے آگے اس کے لیے لوگوں کو طواف سے روک رہے تھے۔ پھر میں نے ایک مدت کے بعد اسے بغداد کے پل پر لوگوں سے سوال کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا تو اس نے مجھ سے کہا، میں نے اس جگہ تکبر کیا جہاں لوگ تواضع کرتے ہیں، بس اللہ نے مجھے اس جگہ ذلت میں مبتلا کیا جہاں لوگ اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں۔ 2 درہم کی انگوٹھی خریدو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات پہنچی کہ ان کے صاحبزادے نے 1000 درہم سے ایک نگینہ خریدا ہے، تو آپ نے اسے لکھا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے 1000 درہم سے نگینہ خریدا ہے۔ جب تمہیں میرا خط ملے تو اسی وقت اسے فروخت کر دو اور 1000 انسانوں کو کھانا کھلاؤ، اور 2 درہم کی انگوٹھی خریدو جس کا نگینہ چینی لوہے کا ہو، اور اس پر یہ کلمات کندہ کراؤ، اللہ اس شخص پر رحم کرے جس نے اپنے نفس کی قدر کو پہچانا۔ 1000 درہم کا غلام۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے سامنے ایک غلام پیش کیا گیا جس کی قیمت 1000 درہم تھی۔ جب وہ قیمت لے کر آیا تو خیال کیا کہ قیمت زیادہ ہے۔ اسے پھر خریدنے کا خیال آیا، لیکن اس نے قیمت خزانے میں لوٹا دی۔ غلام نے کہا، اے آقا، مجھے خرید لیں، میرے اندر ہر درہم کے بدلے ایک ایسی خصلت ہے جو 1000 درہموں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ان خصلتوں میں سے کم از کم اور ادنا خصلت یہ ہے کہ اگر آپ مجھے خرید کر تمام غلاموں سے مقدم رکھیں گے پھر بھی میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھوں گا اور یہی خیال کروں گا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ پس بادشاہ نے اس غلام کو خرید لیا۔ حضرت رجا بن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ دے رہے تھے تو ان کے لباس کی قیمت 12 درہم لگائی گئی، اور وہ لباس قبا یعنی کوٹ، امامہ، قمیص، شلوار، موزوں اور ٹوپی پر مشتمل تھا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس طریقے پر چلے کہ اس کو پسند نہ کیا گیا، تو ان کے والد نے ان سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو کتنی رقم سے خریدا ہے؟ 3 درہم کے بدلے خریدا ہے، اور تمہارا باپ ایسا ہے کہ اللہ مسلمانوں میں اس کی مثل باپ پیدا نہ کرے، اور تم اس انداز سے چلتے ہو۔ حضرت حمدون کسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، تواضع یہ ہے کہ تم کسی کو اپنا محتاج نہ سمجھو، نہ دین میں اور نہ دنیا میں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 بار خوش ہوئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اسلام کی حالت میں صرف
3 بار خوش ہوا۔ ایک مرتبہ میں کشتی میں تھا اور اس میں ایک شخص لوگوں کو ہنساتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم ترکوں کے علاقہ میں کفار کو یوں پکڑتے تھے اور وہ میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر حرکت دیتا۔ مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ اس کی نظر میں کشتی میں مجھ سے زیادہ حقیر کوئی نہ تھا۔ دوسری بار اس وقت جب میں مسجد میں بیمار تھا، مؤذن داخل ہوا تو اس نے کہا باہر نکلو۔ مجھے اس کی طاقت نہ تھی۔ وہ میرا پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مجھے مسجد سے باہر لے گیا۔ تیسری بار اس وقت جب میں شام میں تھا اور میں نے پوستین پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بالوں اور جوؤں میں امتیاز نہ کر سکا کیونکہ جوئیں زیادہ تھیں، تو اس سے مجھے خوشی ہوئی، یعنی تواضع کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اور واقعہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک انسان آیا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا۔ حضرت ابو ذر اور بلال رضی اللہ عنہما کا واقعہ۔ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو ذر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیاہ رنگ کی آر دلائی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تمہارے دل میں ابھی تک جاہلیت کے تکبر میں سے کچھ باقی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو گرا دیا اور قسم کھائی کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے رخسار کو اپنے قدموں سے نہیں روندیں گے، وہ اپنا سر نہیں اٹھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے سر نہ اٹھایا حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کا عمل کیا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کچھ بچوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس روٹی کا ٹکڑا تھا، تو انہوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ اترے اور ان کے ساتھ تناول فرمایا، پھر آپ ان کو اپنے خانہ اقدس میں لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا اور لباس بھی دیا اور فرمایا ان کا مجھ پر احسان ہے کیونکہ ان کے پاس صرف وہی تھا جو انہوں نے مجھے کھلایا اور ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے۔ مجھے قیمتی جوڑا دو۔ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان مال غنیمت سے کپڑوں کے نئے جوڑے تقسیم فرمائے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک یمنی قیمتی جوڑا بھیجا۔ انہوں نے اسے فروخت کر کے اس کے بدلے 6 غلام خرید کر آزاد کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس کے بعد پھر جوڑے تقسیم کیے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف پہلے سے کم قیمت کا جوڑا بھیجا۔ اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اس پر ناراضگی کی کوئی بات نہیں کیونکہ آپ نے پہلا جوڑا بیچ دیا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں آپ کا کیا نقصان ہے؟ آپ میرا حصہ مجھے دیجیے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ یہ کپڑا آپ کے سر پر دے ماروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا سر آپ کے سامنے ہے اور بوڑھا بوڑھے کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ باب نفس کی مخالفت اور اس کے عیوب کا بیان۔ ارشاد خداوندی ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف خواہش کی اتباع اور لمبی امید کا ہے۔ خواہش کی اتباع حق بات سے روک دیتی ہے اور لمبی امید آخرت کو بھولنے کا باعث ہے۔ نفس کے بارے اقوال۔ پھر تم جان لو کہ نفس کی مخالفت عبادت کی اصل ہے۔ مشائخ سے اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مخالفت کی تلواروں کے ساتھ
نفس کو ذبح کرنا اسلام ہے، اور جان لو کہ جس شخص کے نفس کی خواہشات ظاہر ہوتی ہیں اس شخص کے ان سے الہی کے ستارے ڈوب جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، عبادت کی چابی غور و فکر کرنا ہے۔ درست کام کی علامت نفس اور خواہش کی مخالفت ہے، اور ان دونوں کی مخالفت ان کی خواہشات کو ترک کرنا ہے۔ حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے آداب کی طرف جانا نفس کی سرشت میں ہے اور بندے کو ادب اختیار کرنے کا حکم ہے۔ پس نفس فطری طور پر مخالفت کے میدان میں چلتا ہے اور بندہ اپنی کوشش سے اس کو برے مطالبہ سے دور کرتا ہے۔ پس جس نے اس کی لگام کو کھلی چھٹی دے دی وہ اس کے فساد میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، برائی کا حکم دینے والا نفس یعنی نفس امارہ وہ ہے جو ان ہلاکتوں کی طرف بلاتا ہے، جو دشمنوں کی مددگار اور ایسی خواہشوں کی اتباع کرنے والی ہیں جو طرح طرح کی برائیوں کے ساتھ تہمت زدہ ہے۔ حضرت ابو حفص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر وقت اپنے نفس کو برا بھلا نہیں کہتا اور تمام حالات میں اس کی مخالفت نہیں کرتا اور تمام دنوں میں اس کو اس کی ناپسندیدہ باتوں پر تہمت نہیں لگاتا، تو وہ شخص دھوکا کھا جاتا ہے۔ اور جو شخص نفس کی کسی ایک چیز کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور کسی عقل مند شخص کے لیے اپنے نفس سے راضی ہونا کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔ نفس نے کہا، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سنوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں ایک رات بیدار ہوا اور اپنے وظیفہ کے لیے اٹھا تو مجھے وہ مٹھاس اور لذت محسوس نہ ہوئی جو میں اپنے رب سے مناجات میں حاصل کرتا تھا، تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے سونے کا ارادہ کیا لیکن سو نہ سکا، پس میں بیٹھ گیا لیکن بیٹھ نہ سکا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا تو اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے چوغے میں لپٹا ہوا راستے میں پڑا ہے۔ جب اس نے میرا آنا محسوس کیا تو سر اٹھایا اور کہا، اے ابو القاسم، اتنی دیر لگا دی؟ میں نے کہا، میرے آقا، ہمارے درمیان کوئی وعدہ نہ تھا۔ فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے دلوں کو حرکت دینے والے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ آپ کے دل کو حرکت دے۔ میں نے کہا، اللہ نے ایسا کر دیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نفس کی بیماری کب اس کی دوا بن جاتی ہے؟ میں نے کہا، جب نفس اپنی خواہشات کی مخالفت کرے تو اس کی بیماری اس کی دوا بن جاتی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنے نفس کی طرف توجہ کی اور کہا، تم نے سنا؟ میں نے تمہیں یہی جواب 7 مرتبہ دیا، لیکن تو نے جنید بغدادی کے علاوہ کسی سے سننے سے انکار کر دیا، اب تم نے سن لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص واپس چلا گیا اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، اور نہ اس کے بعد اس شخص کے بارے میں کوئی آگاہی ہوئی۔ حضرت ابو بکر تمستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، سب سے بڑی نعمت اپنے نفس کے چنگل سے نکلنا ہے، کیونکہ تمہارے اور اللہ کے درمیان یہی سب سے بڑا حجاب ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نفس اور خواہش کی مخالفت جیسی عبادت کوئی بندہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو عمر انماتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سن رہا تھا، حضرت ابن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے غضب کو کون سی چیز زیادہ قریب کرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اپنے نفس اور اس کے احوال کو اچھی نگاہ سے دیکھنا، اور اس سے زیادہ سخت اپنے افعال پر معاوضہ کی امید رکھنا ہے۔ انار کھانے کی خواہش۔
حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، میں جبل لکام کے اوپر تھا، میں نے وہاں انار دیکھا تو مجھے اس کی خواہش ہوئی، میں اس کے قریب ہوا اور وہاں سے ایک انار لیا، میں نے اس کو توڑا تو وہ ترش نکلا، میں انار چھوڑ کر چلا گیا، بس میں نے ایک شخص کو زمین پر پڑا ہوا پایا جس پر بیڑیں اکٹھی ہو گئی تھیں، میں نے السلام علیکہ کہا، اس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم، میں نے پوچھا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جس شخص کو اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ کا ایک مقام ہے، اگر آپ اس سے سوال کریں کہ وہ آپ کو بھیڑوں سے بچائے۔ اس نے کہا میرے خیال میں آپ کا بھی اللہ کے ہاں ایک مرتبہ ہے، اگر آپ اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو انار کی خواہش سے بچائے تو ایسا ممکن ہے، بے شک انار کے کاٹنے کا درد انسان آخرت میں پائے گا اور بھیڑوں کے کاٹنے کا درد صرف دنیا میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس شخص کو چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ مسور کی دال کھانے کی سزا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا میں 40 سال تک چھت کے نیچے اور کسی ایسی جگہ نہیں سویا جس کو تالا لگا ہو، اور بعض اوقات میں چاہتا کہ مجھے پیٹ بھر کر مسور کی دال مل جائے لیکن مجھے نہ ملتی۔ ایک دفعہ میں شام میں تھا تو مسور سے بھرا ہوا بڑا پیالہ میرے پاس لایا گیا، میں نے اس سے کھایا اور باہر نکلا، میں نے کچھ شیشیاں لٹکی ہوئی دیکھی جن میں کچھ نمونے کی چیزیں تھیں، میں نے اسے سر کا خیال کیا تو کسی شخص نے مجھ سے کہا تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ شراب کے نمونے ہیں اور ان مٹکوں میں بھی شراب ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ پر ایک فرض عائد ہو گیا ہے، لہٰذا میں شراب فروش کی دکان میں داخل ہو گیا اور تمام مٹکوں کو انڈیلتا گیا۔ وہ سمجھا کہ بادشاہ کے حکم سے انڈیل رہا ہوں۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ مجھے ابن طولون کے پاس لے گیا، اس نے مجھے 200 کوڑے مارنے کا حکم دیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ میں ایک عرصہ تک قید میں رہا، حتیٰ کہ میرے استاذ ابو عبداللہ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شہر میں تشریف لائے اور میری سفارش کی۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو کہنے لگے تم نے کیا جرم کیا تھا؟ میں نے کہا میں نے پیٹ بھر کر مسور کی دال اور 200 کوڑے کھائے۔ انہوں نے فرمایا تم سستے چھوٹ گئے۔ 40 سال گاجر نہ کھائی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا نفس 30 یا 40 سال سے مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایک گاجر شہد میں ڈبو کر کھاؤں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ مخالفت نفس کے متعلق چند اقوال۔ حضرت سلمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا فرماتے تھے بندے کی آفت اپنے نفس کے کاموں پر راضی ہونا ہے۔ حضرت حسین بن علی کرمسینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عصام بن یوسف بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوئی چیز حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجی تو انہوں نے ان سے قبول کر لی۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے کیوں قبول کی؟ انہوں نے فرمایا میں نے اس میں اپنے لیے ذلت اور ان کے لیے عزت پائی، جبکہ واپس لوٹانے میں میری عزت اور ان کی ذلت تھی، بس میں نے ان کی عزت کو اپنی عزت پر اور اپنی ذلت کو ان کی ذلت پر ترجیح دی۔ کسی صوفی سے کسی نے پوچھا کہ میں سب لوگوں سے الگ ہو کر حج کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا پہلے اپنے دل کو سہو یعنی بھولنے سے، نفس کو کھیل کود سے اور زبان کو لغو باتوں سے خالی کرو، پھر جہاں چاہو جاؤ۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جس شخص نے رات کے وقت کوئی اچھا کام کیا اسے اس کے دن میں کفایت کی جاتی ہے، یعنی برائی سے بچ جاتا ہے، اور جس نے دن کے وقت کوئی اچھا کام کیا اسے رات کے وقت کفایت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہش کو چھوڑنے میں سچا ہو
اللہ اسے کفایت کرتا ہے۔ اللہ اس بات سے بہت زیادہ کریم ہے کہ وہ ایسے دل کو سزا میں مبتلا کرے جس نے اس کی خاطر اپنی خواہش کو ترک کیا ہو۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، ارشاد فرمایا، اے داؤد، اپنے اصحاب کو خواہشات کے مطابق کھانے سے ڈراؤ۔ بے شک وہ دل جو دنیوی خواہشات میں لگے رہتے ہیں ان کی عقلیں مجھ سے پردے میں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کو ہوا میں بیٹھا ہوا دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا، میں نے خواہش کو چھوڑ دیا تو ہوا میرے لیے مسخر ہو گئی۔ کہا گیا ہے کہ اگر مومن کے سامنے 1000 خواہشیں بھی آئیں تو وہ خوف کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر فاجر کے سامنے ایک خواہش بھی آئے تو وہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اپنی باغ خواہش کے ہاتھ میں نہ دے، وہ تمہیں تاریکی کی طرف لے جائے گی۔ حضرت یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دل سے خواہش کو صرف بے قرار کرنے والا خوف اور بے چین کرنے والا شوق ہی نکال سکتا ہے۔ حضرت خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس شخص نے خواہش کو چھوڑ دیا پھر اس کے بدلے میں اسے کوئی چیز نہ ملی تو وہ خواہش کو ترک کرنے میں جھوٹا ہے۔ کھجور منگوا کر نہ کھائی۔ حضرت جعفر بن نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے 1 درہم دیا اور فرمایا کہ اس سے میرے لیے وزیری انجیر خرید لاؤ۔ میں نے ان کے لیے انجیر خریدا۔ جب افطاری کا وقت ہوا تو انہوں نے اسے منہ میں رکھا، پھر پھینک دیا اور رونے لگے اور فرمایا، اسے اٹھا لو۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمانے لگے، میرے دل سے آواز آئی کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ ایک خواہش کو تو نے میرے لیے چھوڑا پھر تو اس کی طرف لوٹ آیا۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے یہ شعر پڑھا، لفظ ہوان یعنی ذلت، لفظ ہوا یعنی خواہش سے چرایا گیا، جس کو خواہش نے پچھاڑا اسے ذلت گرا لیتی ہے۔ باب اخلاق مذمومہ۔ یاد رکھو، نفس کے کئی برے اخلاق ہیں جن میں سے ایک حسد ہے۔ حسد کا بیان ارشاد خداوندی ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ تم فرماؤ، میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کے شر سے۔ پھر فرمایا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ چنانچہ اس تعویذ اور دم والی صورت کو حسد کے ذکر کے ساتھ ختم کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہر گناہ کی اصل ہیں، ان سے ڈرو اور بچو۔ نمبر 1، تکبر سے بچو، کیونکہ ابلیس کو تکبر نہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے پر ابھارا۔ نمبر 2، حرص سے بچو، حضرت آدم علیہ السلام کو حرص نے ہی درخت سے کھانے پر آمادہ کیا۔ اور نمبر 3، حسد سے بچو، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل میں سے ایک نے دوسرے کو اسی حسد کی وجہ سے قتل کیا۔ بعض حضرات نے فرمایا، حسد کرنے والا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاسد سردار نہیں بن سکتا۔ ارشاد خداوندی ہے، تم فرماؤ، میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں، جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہاں ماں بدانہ سے حسد مراد ہے۔ بعض کتب میں ہے، الحاسد عدو نعمتی، حاسد میری نعمت کا دشمن ہے۔ کہا گیا کہ حسد کا اثر تمہارے دشمن میں ظاہر ہونے سے پہلے خود تم میں ظاہر ہوگا۔ حسد اور حاسد کے بارے اقوال۔ حضرت اصمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک عرابی کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری عمر کس قدر لمبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے حسد ترک کر دیا، لہذا باقی رہا۔
حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے امیر کے دل میں وہ بات نہیں ڈالی جو اس نے میرے حاسد کے دل میں ڈالی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ 5ویں آسمان میں ایک فرشتہ ہے۔ جب کسی بندے کا عمل اس کے پاس سے گزرتا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے، ذرا ٹھہر جا، میں حسد کا فرشتہ ہوں، میں اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر دے ماروں کیونکہ وہ حاسد ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، میں ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں سوائے حاسد کے، وہ تب راضی ہوگا جب میرے پاس موجود نعمت زائل ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حاسد ایسا ظالم ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی چیز کو باقی رکھتا ہے اور نہ چھوڑتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے حاسد سے بڑھ کر کسی ظالم کو مظلوم کے مشابہ نہیں دیکھا، اس کا غم دائمی اور نفس دوسروں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حاسد کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے تو چاپلوسی کرتا ہے، اور جب چلا جائے تو غیبت کرتا ہے، اور جب تم پر مصیبت نازل ہو تو خوش ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برائی کی خصلتوں میں سے کوئی خصلت حسد سے بڑھ کر انصاف کرنے والی نہیں۔ وہ محسود یعنی جس سے حسد کیا گیا سے پہلے حاسد کو ہلاک کرتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں آپ کو 7 باتوں کا حکم دیتا ہوں، میرے نیک بندوں کی غیبت نہ کرنا اور ہرگز میرے بندوں میں سے کسی سے حسد نہ کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے کافی ہے۔ کہا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے قریب دیکھا تو اس پر رشک آیا۔ پوچھا، اس شخص کی تعریف کیا ہے؟ کہا گیا کہ اللہ نے لوگوں کو جو اپنا فضل عطا کیا اس پر وہ ان سے حسد نہیں کرتا تھا۔ کہا گیا ہے کہ حاسد جب کسی کے پاس نعمت دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اور جب کسی سے لغزش دیکھتا ہے تو اس پر خوش ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر تم حاسد سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے امور کو اس پر مشتبہ بنا کر رکھو۔ کہتے ہیں حاسد اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں اور جو چیزیں اس کی ملکیت میں نہیں ان پر بغل کرتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ حاسد کو دوست بنانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دو، وہ تمہارا احسان قبول نہیں کرے گا۔ اور کہا گیا ہے کہ جب اللہ کسی بندے پر ایسا دشمن مسلط کرنا چاہتا ہے جو اس پر رحم نہ کرے تو اس پر حسد کرنے والے کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ یہ حادثہ کافی ہے کہ اس کے حاسد بھی اس پر رحم کھا رہے ہیں۔ ہر قسم کی دشمنی کے مٹ جانے کی امید کی جا سکتی ہے، مگر اس شخص کی دشمنی نہیں مٹ سکتی جو حسد کی وجہ سے تم سے دشمنی کرتا ہے۔ ابن الموتز رحمت اللہ علیہ نے کہا، حاسد جب آہ برے تو کہو، اے ظالم تجھے نیزہ لگے، حالانکہ وہ مظلوم دکھائی دیتا ہے۔ یہ شعر بھی پڑھے گئے ہیں۔ جب اللہ کوئی چھپی ہوئی فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حاسد کی زبان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ نفس کے مذموم اخلاق میں سے غیبت کو عادت بنا لینا بھی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔